الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے پر یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج 8 اکتوبر یکم ربیع الاول ہجری 1443 2021 ماہ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ مہینہ ہم غلاموں کے لیے سب سے بڑی عید ہے اور عید ہو بھی کیوں نہ کہ دنیا کے جتنی بھی رنگینیاں ہیں دنیا کی جو بزم سجی اور دیگر مخلوقات سب کچھ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اگر پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا
بارہا تقریر کے اندر ان حدیثوں کا ذکر ہوا کہ فرمایا کنت کنزا مخفیا، اے محبوب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی ہے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور کوئی مجھے رب العالمین کہے، کوئی مجھے خالق کائنات کہے، کوئی مجھے پروردگار کہے، تو اے محبوب میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا کہ میری پہچان ہو، میری ربوبیت کا اعلان ہو، میری توحید کی معرفت لوگوں تک پہنچے اور میری ذات کا پتہ چلے، تو میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے پیدا کیا۔ اور اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر کوئی چیز بنائی نہ جاتی۔ لولاک لما خلقت الدنیا، فرمایا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت السماء، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت ربوبیتی، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تمام چیزیں تیرے لیے ہیں اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اور یہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، یہ کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ تو یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، مخلوق کو پیدا نہ کرتا، تو یاد رکھو یہ جتنی تخلیق ہے سب رب کی ہے، یہ کائنات رب کی تخلیق ہے۔ دین اسلام اور کتابیں نازل کرنا یہ بھی رب کا کرم ہے، اور انبیاء کو بھیجنا یہ بھی رب کی طرف سے انعام ہے۔ لیکن فرمایا یہ سب کائنات کا دھولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول، 12ویں کی رات اللہ کے حبیب آئے، یہ مہینہ بھی مہینوں کا سردار ہے، یہ رات بھی راتوں کی سردار ہے۔ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں جی لیلۃ القدر کا ذکر تو قرآن میں ہے، 15ویں شعبان کا ذکر تو قرآن میں ہے، میلاد کا ذکر نہیں۔ تو میاں لیلۃ القدر کا ذکر تو قرآن میں ہے، یقیناً ہے، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس رات اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت ایک طرف۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا نازل ہوتے ہیں فرشتے،
جبریل نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عابد ہیں، شب بیداری کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے، جبریل اترتے ہیں، دیگر مقربان اترتے ہیں، دیگر فرشتے اترتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بعض سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ رات کے ایک پیر نہیں، دو نہیں، بلکہ فجر تک رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میلاد کا ذکر تو نہیں، تو غور کرو اسی کے اندر بھی میلاد ہے۔ یاد رکھو قرآن کریم کی، میں کہتا ہوں کوئی آیت لے لو، کوئی سورت لے لو، کوئی سپارہ لے لو، ہر سورت کے اندر، ہر آیت کے اندر، ہر پارے کے اندر آپ کو ذکر مصطفیٰ ملے گا، لیکن ان کے لیے جن کے اندر عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور جن کا اس کے اوپر عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی 6666 آیتیں عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر رہی ہیں۔ او سدا مدہ او زیرا زبرا تے شان نبی وچ آیاں آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں۔ 27 رمضان مبارک کی رات قرآن کریم مکمل ہو گیا، قرآن کریم مکمل ہوا۔ یاد رکھو قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، فرشتوں کا نزول ہونا یہ بھی اللہ کے بڑے مقرب ہیں، روحانی اور نورانی مخلوق ہے۔ جبریل یہ بھی برکت والے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات فرشتے آتے ہیں، قرآن مکمل ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں۔ ایمان سے بتانا جب میرے مصطفیٰ آئے کہ حضور افضل ہیں یا جبریل افضل ہیں، تو ماننا پڑے گا جبریل افضل ہے، اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں، وزیر یا جبرائیل و میکائیل، آسمانوں کے میرے وزیر جبریل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں۔ وزیر یا فی الارض ابو بکر او عمر الخطاب، فرمایا زمینوں کے میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہے۔ تو جن کے وزیر شان والے ہیں ان کا آقا کیسا مقام والا ہوگا۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام 12 کی رات کو آئے، جبریل لیلۃ القدر کو آتے ہیں، جبریل میرے نبی کے وزیر ہے، میرا نبی نبیوں سے بھی افضل ہے، میرا نبی رسولوں سے بھی افضل ہے، میرے نبی علیہ السلام کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہر نبی نے یہی مانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی۔ نبیوں میں کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا، رسولوں میں کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھو جس رات نبی پاک آئے وہ رات بھی تمام راتوں کی سردار ہے، جس مہینے میں نبی پاک آئے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے شان والا ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ آپ کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، محدثین کی جرح پڑھیں، مفسرین کی تفسیریں پڑھیں، فرمایا تمام نے یہی نچوڑ اور مدعا نکالا ہے کہ ذات مصطفیٰ اور آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی کتاب، آپ کی امت، فرمایا تمام امتوں کی سردار، آپ کی کتاب تمام کتابوں کی سردار، فرمایا آپ کے خلفاء تمام انبیاء کے خلفاء کے سردار، اور آپ کی ذات تمام انبیاء کی سردار ہے۔ فرمایا کہ اس رات لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، جس رات نبی پاک آئے اس وقت بھی فرشتے اترے۔ لیلۃ القدر کی رات قرآن آیا، 12ویں کی رات صحب قرآن آیا۔ اگر صحب قرآن نہ آتا تو قرآن کہاں سے ہوتا؟ فرمایا صحب قرآن نہ آتا تو رمضان کہاں سے ہوتا؟ صاحب قرآن نہ آتا تو ایمان کہاں سے ملتا؟ فرمایا یہ سب صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو قرآن کریم کی آیا کریمہ تلاوت کی ہے، چند ابتدائی کتاب باتیں چاہتا ہوں آپ کے گوش گزار کریں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ
جو کہ 11واں پارہ 11واں رکوع آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیارے محبوب، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ ایک ہے اللہ کا فضل، بولو اللہ کا فضل۔ ساتھ ساتھ مجھے جواب دیتے رہیں گے تو مجھے تقریر کرنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں بھی لطف آئے گا۔ آپ کا کوئی امتحان لینا مقصود نہیں ہے یہ، بلکہ یہ آپ کو بار بار جو دہراتا ہوں کہ مسئلہ آپ کے دماغ میں جا کے فٹ ہو جائے اور یہ سبق یاد ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اپنی امتیوں کو بتا دیجئے اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت کے اوپر خوش ہو جایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا، فا تفسیر کے لیے آتا ہے، اور یفرحوا، یفرحوا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ گردانیں جو چلتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے ماضی، ماضی معروف، ایک ماضی مجہول، ایک مضارع معروف، ایک مضارع مجہول، پھر آگے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، امر ہے، فرمایا کہ نہی ہے، آگے اس میں تفضیل ہے، یہ آخر تک گردانیں چلتی ہیں۔ تو یفرحوا اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ موجودہ اور ایک زمانہ مستقبل۔ زمانہ مستقبل، موجودہ زمانہ اور آنے والا دور، یہ دو باتیں غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل ملنے پہ خوشیاں منایا کرو، اللہ کی رحمت ملنے کے اوپر خوشی منایا کرو۔ یعنی پتہ چلا کہ جب تک عاشق رہیں گے خوشیاں مناتے رہیں گے، خوشیاں مناتے رہیں گے۔ ہم سے پہلے بھی گزر گئے، حضور کا ذکر کرتے کرتے چلے گئے، اور ہم بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ کرتی رہیں گی اور کہتی رہیں گی تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مل کے پڑھیے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، ذرا سینوں سے آواز آئے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ کل نوے کے کدے سرکار نوے کے۔ پھر حلیمہ سعدیہ نبی پاک کو دیکھ کر، دعا کے چہرے کو دیکھ کر، واللیل کی زلفوں کو دیکھ کے، کیڑی میں سج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ حضور کا ذکر کرتے کرتے، نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے، حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے عاشق عشق کی لہر میں جا رہا ہے اور کہتا ہے میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے کل تسی آؤ، لیکن جب اپنی بدعمالیوں کی طرف دیکھتا ہے،
اپنی بے عملیوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ماضی کو داغدار دیکھتا ہے، مستقبل کو بھی گناہوں کی آلودگی میں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہاں مصطفیٰ، کہاں امام الانبیاء؟ فرمایا او تھے تے بایزید جے دم نہ مار دے، کتے ظہوری میں او کتے گدائی حضور دی۔ پہلے عشق کی آواز آتی ہے دل سے ہوک اڑتی ہے، میرا دل بھی اے چاہتا ہے کہ میرے گھر تسی آؤ، پر پہ کیڑے منہ سے نلتے نو بلاواں یا رسول اللہ۔ اور میں پورا مدینہ امڑایا، ہر ایک نے سوال کیا کہ حضور میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر کو اپنی نورانی قدموں سے بابرکت بنا دیں۔ لیکن ایک عاشق کا کہاں حضور کہاں میں، گھر میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ فرمایا کسی نے یار کو ہنس کے منا لیا، کوئی یار کو رو کے منا لیتا ہے، منزل عاشقوں کی مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ میں کیڑے منہ دے نلتے نو بلاواں یا رسول اللہ، جگاؤ پاک میرے بھی ابو ایوب دیوانگو، پر مقدریو صدا کی تو لے آواں یا رسول اللہ۔ ایک بار تو بلند آواز سے پڑھ لو یار، تیرا کھاواں تے تیرے گی، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، سینہ بھی مدینہ بنے گا، گھر بھی حضور کے جلوے نصیب ہوں گے۔ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول، حضور کے بغیر ہم کچھ ہیں، ہماری کوئی بقات نہیں ہے۔ میری جان پہچان کی پوچھنے او میں کملا میں چلا، او میرے منہ تے او نام سنے دا، لوگی کر دینی اللہ اللہ، میں کچھ بھی نہیں او یار میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال نسبت نہیں، ہاں میں سب کچھ ہاں جے تیرا صداواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ علامہ عقاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو کسی اہل علم نے کہہ دیا گاتا چنگا ہے، گاتا اچھا ہے، تو آپ مسکرا پڑے، حاضر جواب تو تھے۔ فرمایا کہ میاں جن کا کھاتے ہیں انہی کا ہی گاتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں، اور واقعہ یہ دنیا کا قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا ہے۔ تیرا کھانا، تو آپ کہیں گے کھانا تو رب دیتا ہے، دیتا رب ہی ہے لیکن مصطفیٰ کے صدقے، حدیث سے پہلے پڑھ چکا ہوں۔ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فل یفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ یفرحوا کے اندر ایک اور بات بھی ہے، ایک تو میں نے مستقبل اور حال کی بات کی ہے، ایک اور بات بھی ہے، اور بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یفرحوا یہ جمع بھی ہے، کیا ہے؟ جمع، یفرحوا، فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، یہ تمام لوگوں کے اوپر اطلاق کرتا ہے، اور فرمایا کہ فل یفرحوا کے اوپر کس کس نے عمل کیا ہے؟ فرمایا خود صحابہ نے عمل کیا، میرے آقا نے خود اپنی خوشی کا اظہار کیا،
صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، فرمایا صالحین نے کیا اور اولیاء کرام نے کیا، غوث قطب ابدال قلندرو نے کیا، علماء کرام نے کیا، متقدمین نے کیا، متاخرین نے کیا، سلف و صالحین نے کیا، اور عاشق رسول نے کیا، اور آج تک عمل ہو رہا ہے، آج تک عمل ہو رہا ہے۔ فرمایا خوشیاں منایا کرو، اپنی ذات کی خوشی کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کا فضل ملنے کے اوپر، اللہ کی خیر مما یجمعون، آگے یجمعون یہ بھی جمع ہے، فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ خوشی منانا اللہ کے نعمت کی، اللہ کے فضل کی بہتر ہے۔ کس سے؟ جو مال جمع کرتے ہو، جو گھروں میں مال جمع کرتے ہو، یہ تمہارے مکان، یہ تمہارا مال، یہ تمہارے بیوی بچے، یہ خاندان، ان تمام سے بہتر ہے یہ خوشی کرنا کہ مصطفیٰ کی خوشی ہے، اللہ کے فضل کی خوشی ہے، اللہ کی رحمت کی۔ اور فرمایا خوشی کیوں نہ منائے، کس وجہ سے خوشی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اللہ کا فضل اگر تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی، تم کس میں سے ہو جاتے؟ نقصان والوں میں سے ہو جاتے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے، یہاں فضل حق اور رحمت الہی، فضل حق اور رحمت الہی سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ فضل نہ ہوتا، یہ فضل حق نہ ہوتا، یہ رحمت الہی نہ ہوتی، تو پھر نقصان ہی نقصان ہوتا۔ پھر کیا ہوتا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، نقصان کیسے ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے آنے سے پہلے لوگ کفر کی تاریکیوں میں گرے ہوئے تھے، کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، گھٹا تو اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور لوگ اپنی عظمت کو بھولے ہوئے تھے، ماں کی عظمت کا پتہ نہ تھا، باپ کے مقام کا پتہ نہ تھا، رشتوں کا پتہ نہ تھا، بیٹی اور بیٹے کا پتہ نہ تھا، لیکن جب حضور آئے تو سب کو عظمتیں مل گئی، نبی پاک آئے تو سب کو عظمتیں مل گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے حضرت داعیہ قلبی فرمایا اتنے بہترین صحابی ہیں، ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو گئی کہ جبرائیل امین جب بھی آتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں انہی کی صورت میں آتے۔ حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی معافی ہے، اور میرے لیے بھی کوئی مزدہ جاں فدا ہے، میں نے بہت بڑے گناہ کیے، بڑے جرم کیے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ اسلام لانا تمام جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا جیسا بھی ہے، کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے، اللہ کی ذات سے بھی بڑا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا گناہ ہے۔ فرمایا بتا تو نے کون سا ایسا جرم کیا بار بار اصرار کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا، 70 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، بعض نے 72 بھی بیان کیے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے 70 بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ آخری سفر پہ جا رہا تھا، گھر والی کو کہا بیٹا ہو تو بچا لینا، بیٹی ہو تو دفن کر دینا۔ اللہ نے میرے جانے کے بعد ایک چاند سی پھول جیسی بچی عطا کی، کئی سالوں کے بعد واپس آیا، گھر کے آنگن کے اندر بچی کھیل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی ہو، جس گھر میں بچی ہو، وہ رحمت کا گہوارہ ہے۔ جس خاندان میں پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے رحمت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پورے خاندان والوں کو برکت نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ میں نے گھر والی سے پوچھا، گھر والی نے بچی کو دفن نہ کیا، مارا نہیں، کہ بچی پیاری بڑی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اور کہا گھر والا آئے گا تو پڑوس میں ڈال دوں گی۔ ماں کی ممتا غالب آ گئی ہے۔
تو یا رسول اللہ جب حقیقت حال پہلے تو چھپایا گھر والی نے، یہ پڑوس کی بچی ہے، لیکن حقیقت کب تک چھپتی ہے؟ اگر راز کھلا تو میرے بیٹی کو لیا، خدا لیا، جنگل بیابان کا رخ کیا، یہاں تک کہ کھڈا کھود رہا ہوں، وہ بچی مجھے پسینہ آتا ہے، اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بار بار مجھ سے پوچھتی ہے، اے ابا یہ کھڈا کس لیے کھود رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کھڈا تیار ہو گیا، جب تک کھڈا کھودتا رہا، بچی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی رہی، میری بلائیں لیتی رہی۔ ابا تو ٹھہر جاؤ، کبھی میرے ہاتھ پکڑتی ہے، کبھی میرے ماتھے کو چومتی ہے، کبھی پسینہ صاف کرتی ہے۔ جب کھڈا پورا ہو گیا، کہا بابا یہ کس لیے؟ کہا بیٹی تجھے اس میں زندہ ترغور کروں گا۔ کہنے لگی ابا جان بیٹیوں کا باپ کے اوپر بڑا حق ہوتا ہے، باپ کا فخر بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا فخر باپ ہوتا ہے، ماں باپ بیٹیوں کا فخر ہوتے ہیں۔ ابا جان میں اپنے حقوق قیامت کے دن تیرے سے طلب نہیں کروں گی، میں تجھ سے کھانا طلب نہیں کروں گی، بابا مجھے جنگل بیابان میں چھوڑ دے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے اسے کھڈے میں ڈال دیا، مٹی ڈالنا شروع کی، اس کی منتیں آہوزاری کر رہی ہے، بابا بابا مجھے تنہا چھوڑ دے، میں تیرے گھر کا زندگی بھر کبھی رخ نہیں کروں گی، زندگی بھر کبھی تیرا نام نہیں لوں گی، زندگی بھر تیرے گھر کی طرف کبھی منہ نہیں کروں گی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر ترس بھی نہ آیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا اور واپس آیا، رات سویا تو بچی کی چیخیں کانوں میں آ رہی ہے۔ کفر اور جاہلیت کا دورہ تھا، ایمان نہیں تھا اور رب کی معرفت نہیں تھی، رب کی پہچان نہیں تھی، دین ایمان نہیں تھا اور کوئی ہادی اور رہنما نہیں تھا۔ یا رسول اللہ میں نے ایسی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی اب کوئی ہے توبہ کا دروازہ؟ اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور گناہگاروں کے لیے دن میں رات میں جب بھی آئے اللہ قبول کر لے کہ وڈیاں میرا والیا سائیاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کولی تے رحمت دادر وازا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، رب سے بخشوانا میں مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور حضور کے آنے کی وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملی کہ نہیں ملی ہے؟ تو ہر بیٹی کو نبی کا میلاد منانا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اور لوگوں جنت ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر، لیکن اللہ نے اس جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو ماں کی عظمت کو آپ نے بیان کیا، باپ کے مقام کو بیان کیا، جس طرح بیٹی کو زندہ درگور کرنے سے آپ نے بچا لیا، آج بیٹیوں کو لوگ عزتیں دیتے ہیں اور رحمت سمجھ کے پالتے ہیں، شادیوں نکاح کر دیتے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سترن حجاب من النار، قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم کا پردہ بن جائیں گی۔ ہر بیٹی کو نبی کا میلاد منانا چاہیے، ہر ماں کو نبی کا میلاد منانا چاہیے، ہر باپ کو نبی کا میلاد منانا چاہیے۔ یہ دلیلیں پوچھ رہا ہے، خدا کی قسم ہر مسلمان کو حضور کا میلاد منانا چاہیے، کہ نبی پاک کی وجہ سے انہیں مقام ملا۔ واللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل حق نہ ہوتا، رحمت الہی نہ ہوتی تو تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ 2 باتیں ہو گئیں،
تیسری بات فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تیسری آیت کریمہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہی فضل حضور اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ زیادہ تر شیطان کے پیروکار ہوتے، شیطان کے پیروکار۔ تو حضور آئے، شیطان آپ کے قریب بھی آنا چاہا، اللہ نے فرمایا جبریل اس کو مار کے پر مقام عدن تک پھینک دے۔ فرمایا یہ حضور تک پہنچ بھی نہ سکا، نبی پاک تک پہنچ بھی نہ سکا۔ تو اللہ نے شیطان کو آپ سے دور کر دیا، بلکہ حضور نے یہ فرمایا ہر آدمی کے ساتھ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے ایک اس کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمزاد، جسے آپ شیطان بھی کہہ لیں، جو اس کو ورگلاتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، ایک فرشتہ بھی آتا ہے، اور ایک فرشتہ تو وہ ہوتا ہے، دو یہ ہیں، اور جو اللہ والا ہو ان کے لیے تو فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ جو خاص کر اللہ والا غوث پاک فرماتے ہیں انا ابن 10 سنین ذهبت الى المکتب فارا الملائکۃ علیہم السلام، جب میں 12 سال کا تھا آپ فرماتے ہیں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا، میری جدھر نگاہ پڑتی تھی ارد گرد فرشتوں کو ہی دیکھتا تھا۔ اور فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ والا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتے۔ فرمایا کہ اگر حضور نہ ہوتے، اللہ کا فضل بن کے نہ آتے، اللہ کی رحمت بن کے نہ آتے، تو زیادہ تر لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم آئے، فرمایا جو عرب کے بدو تھے، جنہیں اپنے اور پرائے کا پتہ نہ تھا، جن کی لڑائیاں 100 سال صدی کے اوپر محیط تھی، 40 سال تک ان کی جنگیں ختم نہ ہوتی تھی، فرمایا ان کو ایسے پرو دیا جیسے تسبیح میں دانے پرو دیے جاتے ہیں، ان کو ایسے کر دیا جیسے کنگھی کے دندانے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایسے حضور نے انہیں اکٹھا کر دیا۔ وہ کہا تم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، میری نبوت اور رسالت کو مان لو۔ جب مان لیا ہم نے تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ جو پتھر کی مورتیوں کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بت ان کو اپنا الہ مانتے تھے۔ کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی چاند پرست تھا، کوئی سورج پرست تھا، کوئی آگ پرست تھا، فرمایا سب سے ناتا چھوڑ کے انہیں حق پرست بنا دیا کہ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، مل کے بڑا جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، اور آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ میرا مل کے پڑھو گے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں آپ بھی حضور کی شناخت ہیں سارے مل کے پڑھو۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے، اور منتصر تھے جو انہیں یکجا کیا، منتصر تھے جو انہیں یکجا کیا، رحمت عالم کے ایک پیغام نے، رحمت عالم کے ایک پیغام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی توحید کے وہ جام پلائے، اللہ کی معرفت کے وہ پیالے پلا دیے، اللہ کی محبت کے وہ راز ان کے اوپر عیاں کر دیے، ان کے سینوں کو اسرار و رموز کا مخزن بنا دیا۔ فرمایا وہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، نگاہ نبوت ڈال کے انہیں پاک و صاف کر دیا، یہاں تک کہ انہیں پاکیزہ کر دیا، انہیں آفتاب ثریا کر دیا، آفتاب ولایت بنا دیا۔ فرمایا
فرمایا جو خود بدو تھے ہدایت کے ستارے بن گئے، یہاں تک کہ فرمایا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے اللہ کی جب توحید، اس لیے حضور فرماتے ہیں میں نے مکے والوں کو اور مدینے والوں کو اللہ کی توحید کے وہ جام پہ لا دیے ہیں کہ شیطان اب نا امید ہو چکا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مشکات کے اندر ہے، دیگر حدیث کتب، میں نے انہیں اللہ کی توحید کے وہ جام پہ لا دیے ہیں، وہ اللہ کی معرفت انہیں بتائی ہے کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ اب اس کی پوجا پرستش کرے، اب بتوں کی پوجا کی جائے، فرمایا نہیں، اب سچے رب کی پوجا ہوگی، سچے رب کی عبادت ہوگی، سچے رب کی بندگی ہوگی، سچے رب کی بارگاہ میں سجدے ہوں گے، اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اسی کی بارگاہ میں التجائے کریں گے۔ فرمایا ہمیں اس وجہ سے بھی میلاد کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے کہ حضور آئے تو اللہ نے آپ کے آنے کی وجہ سے شیطان کے شر سے مسلمانوں کو بچا لیا، دولت ایمان عطا کر دی۔ تیسرا مقام اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں یہاں بھی فضل سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ وَرَحْمَةُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، فرمایا کہ اللہ کا نبی تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت میں خاص کر رحمت خاصہ کا ذکر ہے، ورنہ حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہے، حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مذہب اسلام رکھتا ہو یا کسی دوسرے مذہب والا، بلکہ بعد نے تو بیان کیا حضور شیطان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب لوگ شیطان کے لیے حضور رحمت کس طرح؟ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے ایک دن یہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ آپ کا جب کوئی امتی پڑھتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجھے ایک تھپڑ فرشتے کا لگتا ہے، تو تھپڑ کھا کھا کے میرا تو ویسا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے، اتنے تھپڑ پڑتے ہیں تو یہ تو منہ ہی سوج گیا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں یہ تھپڑ سے میری جان چھڑا دے، تھپڑ سے جان، کیونکہ ہر دور میں آتا رہا انبیاء کے بعد مختلف طریقوں سے آ کے یہ وار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد کوئی تھپڑ نہیں پڑے گا، آج کے بعد تھپڑ نہیں پڑے گا، لیکن جب بھی میرا امتی پڑے گا لا حول ولا قوت تو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی تجھے اور تو میرے عاشق کے قریب آ سکے گا نہیں۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں، گوز مارتے ہوئے، ہوا خارج ہوتی ہے جیسے گوز مارتے ہوئے، حضور فرماتے ہیں اذان کی آواز سن کے یہ بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ کا ذکر ہو تب بھی اس سے، جب مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب اچھی طرح وہ نماز میں خشوع خضوع میں آ جاتا ہے نا، تب بھی یہ نا امید ہو کہ اس نے میری سننی نہیں ہے، اور یہ کہہ بھی دیا الا عبادک من المخلصین، اللہ سے کہہ دی یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اولاد آدم کو پیس کے رکھ دوں گا، لیکن جو تیرے نیک ہے نا ان پہ میرا وار نہیں چلے گا، حملہ کروں گا تو حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، فتح مجھے نہیں ملنی، میں نے مغلوب ہی ہونا ہے، کوئی غوث پاک جیسے بھی ہے، وہ غریب نواز جیسے بھی ہیں، کوئی حضرت بلال جیسے بھی ہے، تو فرمایا جو اللہ کے خالص مخلص اخلص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلنا۔ تو یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں، اللہ کا بولو اللہ کا فضل ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں، فضل بھی ہیں تو فضل عظیم ہیں، فضل بھی ہیں تو فضل عظیم بھی ہیں، رحمت بھی ہے تو رحمت للعالمین بھی ہے۔
حضور کی ذات اللہ تعالیٰ کا فضل، حضور کی ذات رحمت للعالمین، اور حضور کا ذکر سرور العالمین۔ فرمایا کہ نبی پاک کے جہاں جہاں امتیاں کائنات کے اندر، تمام عالم کے اندر جو عالمین فرمایا، جہاں جہاں حضور کے، چاہے زمین کے اوپر، چاہے آسمان کے اوپر، چاہے زمین کے اندر، فرمایا جہاں جہاں بھی عاشق موجود ہے، حضور کے ذکر سے ان کو سرور مل جاتا ہے، حضور کے ذکر سے سرور مل جاتا ہے۔ یاد رکھو، اب میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل ملنے پر اس کی رحمت کے اوپر خوشیاں منایا کرو۔ اب خوشی کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، جان بھر کی انسان خوشیاں کرتا ہے۔ شادی ہوتی ہے آج کل تو ویسے ہی آپ شادی بیاہ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں وہ شادی ہال سجے ہوئے ہیں، اور بعض تو ایسی شادیاں ہوتی ہیں الامان والا فیس بے جا فضول خرچ کیا جاتا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جب ربیع الاول آتا ہے تو ساری باتیں اس وقت یاد آتے ہیں، یہ جو پیسہ ہے نا میلاد پہ لگاتے ہو کسی یتیم کی شادی کرا دو، تو یاد رکھو جو نبی کا میلاد مناتا ہے وہ یتیموں کا حصہ بھی رکھتا ہے، جو نبی کا میلاد مناتا ہے وہ غریبوں کا سہارا بھی بنتا ہے، جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ محلے داری کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یاد رکھو، اس طرح کے ڈکوسلے کر کے نبی کے میلاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ابتدا سے ہے، انتہا تک ہوتا رہے گا، بلکہ میں کہتا ہوں حشر کے میدان میں بھی میلاد مصطفیٰ ہوگا، نبی کا ذکر چلتا رہے گا۔ اب خوشی جو ہے، یاد رکھو، بچے کی خوشی، شادی کی خوشی، ختنے کی خوشی، منگنی کی خوشی، کتنی خوشیاں ہیں، فیکٹری بنا لی اس کی خوشی ہے، وزیر بن گیا اس کی خوشی ہے، کوئی بڑا عہدہ مل گیا اس کی خوشی ہے، یہ دنیاوی خوشیاں ہیں۔ تو ان خوشیوں کے اوپر یہ دھوم جام جو کی ہے نبی پاک نے کی ہے، وہ تو سادہ ہے، نکاح کر دیا، خطبہ نکاح ہو گیا، بس چلے جاؤ، نہ موویاں بنی، نہ تصویریں، نہ معاملات۔ کہا حضرت اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو اب ہوتی ہیں، تو میرا اس زمانے میں بھی یہ اس طرح اہتمام میلاد کا نہیں ہوتا تھا، اس طرح یہ بجلی بھی نہیں تھی، اس طرح بتیاں بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ضرور لگتی، ہوتی تو ضرور لگتی۔ تیری خوشیاں آئیں تو تو بغیر دلیل کے سب کچھ کر گزرے، اور ہمارے نبی کے میلاد کا مہینہ آئے تو تو فتوے لگانا شروع کر دے۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ہم بھی پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرتے، پھر بھی نبی کا میلاد مناتے۔ تو یاد رکھو، ایک خوشی انسان کی ذات تک ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے ایک مریض ہے، لا علاج مریض ہے، جیسے بڑی موذی ہے، شوگر کیسی مرض ہے، کینسر ہے، یہ کیسی مرض ہے، کینسر ایسا ہے کہ اس کا تو کوئی ابھی تک علاج نہیں، طاعون کا مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی لا علاج مرض کسی کو لگ جائے، حکیموں اور طبیبوں کے در پہ جاتا رہا، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہا، لیکن شفا نہیں ملی، اور اچانک وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، جو زندگی کی بازی ہارنے کے قریب تھا، مایوس ہو گیا، تو اچانک وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ یہ خوشی انسان کی ایک ذات تک ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے خاندان تک۔ بھئی کسی کو 8-10 سال اولاد نہیں ہوتی، دعا کر رہا ہوں حضور کا میلاد ہے، نبی پاک کے میلاد کے صدقے بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا کر دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ فرما بردار کر دے، اور کبھی دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ 8-10 سال اولاد نہیں، اچانک بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے، مجھے بتاؤ پورے خاندان کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس خوشی کا تعلق ایک خاندان تک ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، چاچا کہے گا میرا بھتیجا، ماں کہے گا میرا بیٹا، خالہ کہے گی میرا بھانجا، پھوپھی کہے گی میرا بھتیجا، دادا کہے گا میرا پوتا۔ غرض کے خاندان کا ہر فرد اپنی خوشی کا اظہار کرے گا، لیکن یہ خوشی ایک خاندان تک ہے۔ اور بعض خوشیاں بستی سے، علاقے سے، شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ کوئی وزیر اعظم بن جائے، اس خوشی کا تعلق جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی میں رہتے ہو پنجاب میں، خوشی منائیں گے کہ نہیں؟ تو یہ ایک علاقے تک ہے۔